بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جس شخص کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ عذاب الہی سے بچے، ثواب اور رحمت کو حاصل کرے اور جنتی ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا کی خواہشات سے پرہیز کرے اور مصائب و آلام پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، تکالیف کو صبر سے برداشت کرنا اور صدمہ پر صبر کرنا۔ جو شخص اللہ کی عبادت پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالی 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالی کی حرام کردہ اشیاء سے کنارہ کش رہتا ہے، اسے 600 ایسے درجات عطا ہوں گے جن میں ہر ایک کا فاصلہ 7ویں آسمان سے نیچے 7ویں زمین تک ہوگا۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اسے 700 ایسے درجات عطا کیے جائیں گے، ان میں سے ہر درجہ تخت الثری سے عرش معلی تک ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جان کے در پہ جب یہودی ہوئے تو وہ شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے یہودیوں کو اپنا پیچھا کرتے دیکھ کر درخت کو کہا کہ مجھے پناہ دے۔ درخت گر گیا، اس میں آپ روپوش ہو گئے۔ جب یہودی اس درخت کے قریب پہنچے تو شیطان نے سارا قصہ بیان کر کے انہیں درخت کو آری سے 2 لخت کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ کیوں آری سے چیر کر رکھ دیے گئے؟ محض اس لیے کہ آپ نے خالق کے بجائے اس کی مخلوق سے پناہ طلب کی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوالی ہوتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہوں، لیکن جو کوئی مصائب میں میری مخلوق سے مدد کا طالب ہوتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ جب آری درخت کاٹتی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کھینچی۔ اس پر ارشاد ربانی ہوا، اے زکریا، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا کہ اب جو فریاد کرتے ہو؟ اگر آہ دوبارہ منہ سے اب نکلی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے ہونٹوں کو بند کر دیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے مگر اف تک نہ کی۔ لہذا ہر عاقل کے لیے ضروری ہے کہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے تاکہ سرخ رو ہو کر آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کرے۔ اس دنیا میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مصائب انبیاء اور اولیاء پر ہی زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔